حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے اجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ افطار کروا نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں تو پھر یہ ثواب ہم تو نہیں پا سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لازمی نہیں ہے کہ تم سیراب کر کے کسی کو کھانا کھلاؤ یا پانی پلاؤ، اگر مذقۃ لبن، حضور نے فرمایا کہ دودھ کا ایک گھونٹ، اور شربہ من الماء، یا پانی سے ایک گھونٹ، یا حضور نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے دے کے کسی کا روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو پورا ثواب عطا فرمایا۔ اور جس نے پورا اہتمام کیا کہ اس کو صحیح افطاری کروائی، اس کو سیراب بھی کیا، اس کو رجایا بھی، تو حضور فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا جام نصیب کرے گا۔ اور فرمایا کہ وہ حوض کوثر کا جام جب اسے ملے گا اور وہ پی لے گا تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے تک حشر کا سارا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، فرمایا اس سارے دن اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ ماحول پیدا کریں، لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑا اہتمام کریں۔ اگر آپ ایک مٹھی کھجوروں کی جو ہے وہ مسجد میں بھیج دیں یا ہمسایوں کے گھر بھیج دیں یا کسی غریب کو دے دیں کہ جناب آج یہ روزہ میری جانب سے آپ کھول لیں، تو وہ کھجور دی ہوئی بھی پورے روزے کا ثواب نامہ اعمال میں درج کر دے گی۔ کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیں تو وہ نامہ اعمال کے اندر مکمل ثواب روزے کا لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں، ان لوگوں کو روزہ افطار کروائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے کہ اپنی نمائش کے لیے افطاری کروائی جاتی ہے، اس میں کوشش ہو جاتی ہے کوئی وزیر مل جائے، کوئی ایم این اے صاحب مل جائیں، کوئی ایم پی اے صاحب مل جائیں، کوئی آفیسر مل جائیں، اور اس بہانے سے ان کی دعوت کا موقع۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ اکثر ان کا روزہ کھلوایا جاتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ دوپہر کو بھی کھول کے آئے ہیں، وہ صبح بھی کھولا تھا انہوں نے، اور اب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہنسی آتی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہی نہیں، تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اذان ہو لے۔ تو یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے دسترخوان سے سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی متقی تمہارے دسترخوان سے کھائیں۔ اور یہ کسی بندے کی خوش بختی ہوتی ہے کہ اس کے دسترخوان سے کھانے والے متقی ہو، پرہیزگار لوگ ہوں۔ تو آپ اللہ کی مخلوق کو دیں اگر کوئی بھوکا ہو، لیکن اگر دعوت کرنے کا شوق ہو تو کسی فقیر آدمی کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو۔ یار جو یعنی ایک کونا کاٹ کے جو ہے وہ لیگ پیس سے باقی پھینک دے گا، اسے کیا قدر؟ وہ جس غریب کو کبھی کچھ ملا نہیں، جب اس کو کھلائیں گے تو اس کی روح بھی دعائیں دے گی، اس کا دل بھی دعائیں دے گا، اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا، جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجدائے جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا۔
اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ جاں فضا دیا جاتا ہے یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور پانچویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو، اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، بس سیام و جنتن، اور سیام روزہ ڈھال ہے، فائزہ کان یوم صوم احدکم فلا یرفس ولا یسخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم انی صائم والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کے لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مس یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی عالی نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی، یہ روزے کے صلے میں نصیب، یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔